خدا کی قدرت کی الہی سچائی اور بے بیاں حقیقت یہ ہے کہ خدا ہر اس پیمائش، سوچ، تصور اور تخیل سے بڑا ہے جو انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ خدا لامحدود ہے اور در حقیقت صحیح معنوں میں اسے جاننے، اسے سمجھنے اور اس کی مرضی کو قبول کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ ابتدا ہی سے حضرت انسان اس کائنات کو تسخیر کرنے کی جستجو میں مصروف عمل نظر آتا ہے، لہٰذا ہم کبھی بھی اپنی جھوٹی کاملیت سے خوش نہ ہوں کہ اپنی ناقص سوچ سے اس کائنات کو بھی اپنی محدودیت میں محدود کر لیں گے۔ بے شک خدا عقل کل ہے اور اپنی شبیہ پر بنانے کے بعد وہ انہیں انفرادی طور پر ذہن، طاقت اور عقل عطا کرتا ہے۔ انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مختلف اذہان مل کر کسی بھی کام یا منصوبے کو مؤثر اور کارآمد بنا سکتے ہیں۔ آج جبکہ ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر 26ویں اتوار کی لتوریا مناتے ہیں، تو آج کی لتوریا، آج کی تلاوتیں بھی یہی درس دیتی ہیں کہ ہم مل کر نبی ہونے کا کردار ادا کریں، انصاف کو عمل میں لائیں اور مزدور کو اس کی مزدوری کا حق دیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، انسانی وقار کو بلند کریں اور روح سے معمور ہو کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں، تاکہ نجات کے یہ لامحدود بھید ہم پر منکشف ہوتے جائیں اور ہم عملی کاموں نیز انجیلی بشارت کے وسیلے سے جلالی زندگی کے فرزند کہلا سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب میں سے لی گئی ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی مقدس تاریخ ہے، کیونکہ وہ کوہ سینا سے نکلنے کے بعد اور وعدہ کی سرزمین میں پہنچنے سے پہلے صحرا میں گھومتے رہے۔ یہ ان کے دکھوں اور خدا کے خلاف کی گئی بے شمار شکایات کو بیان کرتی ہے۔ عدد کی کتاب سے لیا گیا اقتباس اول ہمارے لیے حضرت موسیٰ کے مشن کا ایک اہم نقطہ بیان کرتا ہے۔ جب اس پر ذمہ داری کا بوجھ بڑھ گیا تو خدا نے اسے مدد کا ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ غیر متوقع طور پر یوشع، جو کہ موسیٰ کا شاگرد تھا، کسی آدمی کے ذریعے آگاہی پاتا ہے کہ الداد اور میداد نے نبوت شروع کر دی ہے، چنانچہ انہیں منع کیا جائے۔ لیکن موسیٰ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شراکتی عمل یعنی انسانیت کی خدمت سے خوشی محسوس کرتے ہوئے یوشع کی رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنا روح ان پر ڈالتا۔ دوسری تلاوت یعقوب رسول کے خط سے لی گئی ہے۔ اس خط کو لکھے جانے کا مقصد مسیحی یہودیوں کی حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ ناانصافی اور غربت کے جواب میں تشدد کی طرف واپس نہ جائیں، بلکہ اچھے کام کرنے، پاک رہنے اور آسمانی حکمت اپنانے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ آج کی پڑھی گئی دوسری تلاوت میں مقدس یعقوب رسول معاشرتی انصاف کی بات کرتے ہوئے امیر لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ مزدوروں کی مزدوری وقت پر اور پوری دی جائے، غریبوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کیا جائے تاکہ انسانیت کی قدر ہو۔ مقدس مرکز کی انجیل تحریری اناجیل میں سے پہلی ہے۔ یہ انجیل بری قوتوں پر قابو پانے اور شاہ روم کی طاقت کو شکست دینے میں یسوع کے اعمال، اس کی طاقت اور اس کے عزم پر زور دیتا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں ہم سنتے ہیں کہ لوگ یسوع کے نام سے بدروہیں نکالتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے یسوع آپس میں میل ملاپ اور حسن سلوک سے رہنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ کوئی انتشار تمہاری زندگی میں حائل نہ ہو، بلکہ انسانیت کی خدمت کا بول بالا۔ میرے عزیزو، آج کی لتوریا کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ خدا کبھی بھی انسانی حالات اور شرائط کی قید میں مقید نہیں رہ سکتا۔ ہماری قیاس آرائیوں سے قطع نظر ہمیں ہمیشہ خدا کے لیے سب سے خاص مقام رکھنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے منصوبے کمزور ہیں اور ہماری سمجھ محدود نوعیت پر مبنی ہے۔ صرف خدا ہی ہے جس کا علم جامع ہے اور وہ ہر چیز کو ایک خاص منصوبے اور مقصد کے مطابق مناسب جگہ پر رکھتا ہے۔ یاد رکھیں،
خدا کبھی بھی مشروط نہیں ہوتا کہ ہم کیسے سوچتے ہیں یا ہم کن چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خدا کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا، تب ہی ہم خدا کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں۔ خدا کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پراسرار ہوتا ہے، اور اس پراسراریت میں ہی اس کی مطلقیت ہے، یعنی وہ واجب الوجود ہے۔ میرے عزیز و تلخ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان اور اپنی اقدار کی حفاظت کی مخلصانہ کوشش میں ہم روح القدس اور خدا کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان اور اقدار کا تحفظ ایک عملی اصول اور قاعدہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کو سمجھنے اور معیارات کی حدود میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی فطرت رکھتے ہوئے یوشع اور یوحنا بھی انسانیت کی خدمت کی بجائے انسانوں پر کنٹرول کرنا چاہتے تھے، لیکن بروقت موسیٰ اور خداوند یسوع المسیح کی رہنمائی ان کی زندگیوں کو یکسر بدل دیتی ہے۔ الہیاتی عمل یا تاثیر کا منطق ہمیشہ انسانی فہم سے بالاتر ہوتا ہے۔ آج کی تلاوتیں عاجزی کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ٹھوس شرائط میں سے اس بات کا ادراک کریں کہ خدا ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر جانتا ہے، اور وہ ہم سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر انسانی عمل اور کام کو کرنے کے اصول میں خدا کی دی ہوئی کامل آزادی کے استعمال کو سب سے زیادہ فوقیت دی جانی چاہیے۔ جو شخص الہیاتی تاثیر کے انداز کو نہیں سمجھتا، وہ یقیناً خدا کے دیے ہوئے مواقع کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے، ان کا استحصال کرنے اور محکومی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ ایسا شخص یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کے یہ تحائف، یہ عہدہ اور مواقع اس کو کبھی بھی اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ وہ دوسروں سے بالاتر ہوں، بلکہ انہی کے ذریعے دوسرے انسانوں کی خدمت کرے۔ یعقوب رسول آج کی دوسری تلاوت کے ذریعے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر اور کم مراعات یافتہ افراد کے ساتھ بدسلوکی کر کے ہم اپنے آخری ایام کے لیے اپنے خزانے کے طور پر ایک ایسی جلتی ہوئی آگ محفوظ کر رہے ہیں جو کبھی بجھنے کی نہیں۔ موسیٰ اور یسوع کے کردار کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بھی روح کے مطابق نبوی کردار ادا کرے گا، دوسرے لوگ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے کنٹرول میں نہیں رکھے گا، تو وہ واضح طور پر یہی چاہیں گے اور یہ تمنا رکھیں گے اپنے دل میں کہ دوسرے انسان بھی ان کا ساتھ دیں، تاکہ اس دھرتی پر خدا کی بادشاہت کا بول بالا ہو، خدا کی بادشاہت قائم ہو۔ آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنے کاموں کو وسعت دیتے ہوئے انہیں کامیاب بنانے کے لیے ابتدائی کلیسیا کی طرح شراکتی عمل جو ہے اس کو شروع کریں، تاکہ اکیلے نہیں بلکہ دوسرے بھی ہماری قوت بنے اور ہم بہتر ادراک رکھتے ہوئے بہتر نتائج دکھا سکیں۔ خدا ہمیں زندگی کے ہر کام میں لامحدود کرے، نیز نبی ہونے، انصاف کرنے، ایک دوسرے کو قبول کرنے، مزدور کی وقت پر مزدوری دینے اور ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ساتھ رہنے کا فضل بخشے، تاکہ روح اور سچائی کے کام میں ہم سے جاری و ساری رہے۔ خداوند ایسا کرنے میں ہمیں اپنی حکمت اور فضل عطا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔